صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 15، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بہت ہی معروف حدیث ہے، بڑی فنڈامنٹل حدیث ہے، اور یہ حدیث اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہے کہ جو ایمان کی تکمیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں لازمی شرط کے طور پر ہوتی ہیں، اور انہی میں سے ایک چیز کیا ہے کہ ہر مسلمان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا جو لیول ہے وہ ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس حدیث میں اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خونی رشتوں کا ذکر کیا اور پھر بعد میں عام تمام انسانوں کا ذکر کیا۔ حالانکہ تمام انسانوں میں اگر ذکر کر لیا جائے، تمام انسانوں کا ذکر کر لیا جائے تو اس میں والد بھی آ جاتے ہیں اور اولاد بھی آ جاتی ہے، لیکن ان 2 رشتوں کا خاص طور پہ پہلے ذکر کیا۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ انسان کی جو محبت ہوتی ہے وہ ہر رشتے کے ساتھ مختلف طرح کی ہوتی ہے، اور اس میں احساس اور جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہر رشتے کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے والد سے محبت کرتا ہے تو والد کے ساتھ محبت، اس میں ایک تعظیم کا پہلو ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو اولاد کے ساتھ محبت میں شفقت کا پہلو ہوتا ہے، اور جب انسان باقی تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے تو اس میں ایک ہمدردی کا جو جذبہ ہوتا ہے۔ تو ہر محبت میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام محبتیں جو تمہارے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، ان تمام جذبات کو اکٹھا کر کے جو ایک محبت کا پہلو نکلتا ہے۔ تو ایمان والے کے لیے لازمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس درجے کی ہو کہ وہ تمام چیزوں سے زیادہ اوپر اور جو ہے وہ برتر ہو۔ اب یہ بات ظاہری طور پہ تو بڑی سمپل اور آسان لگتی ہے، اور ہر مسلمان جو ہے اگر اس کے ساتھ یہ ڈسکشن کی جائے اور یہ سوال اگر سامنے رکھا جائے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر انسان کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو جواب یہ ہوگا جی میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے جی بہت محبت کرتے ہیں، بڑی شدید محبت کرتے ہیں، یا پھر یہ جواب ہوگا جی ہم ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم تو ہر چیز قربان کر سکتے ہیں ان کے لیے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں جذبات ایسے ہی ہونے چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹ بات کیا ہے کہ جب ہم اس محبت کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں کہ جب انسان کسی شخص سے محبت کا کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو اس محبت کو پروو کرنے کے لیے پھر انسان کو کچھ جو ہے وہ جو ایویڈنسز دینے پڑتے ہیں، کچھ پروف دینا پڑتا ہے کہ بھئی پروف تو کرو کہ جو تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتے ہو، تو پھر پروف بھی کرنا پڑے گا۔ اس پروف پہ جب ہم آتے ہیں تو پھر اکثریت مسلمانوں کی اس کے جو ہے وہ اس لیول کے قریب بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جب ہم زبان سے بات کرتے ہیں، زبان سے محبت بیان کرنے کی، اس لیول کے اوپر تو شاید سارے مسلمان کوالیفائی کر جائیں گے، ہر مسلمان کہے گا جی ہاں جی ہم ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب اگلا لیول آتا ہے، اچھا آپ محبت تو کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ آپ کتنی جانتے ہیں؟ تو اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے بارے میں ہمیں کیا اصول بتائے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو باتیں ہمیں پتہ ہیں کہ جن باتوں کے کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جن چیزوں سے رکنے کا ہمیں بتایا، ہم ان پہ کتنا عمل کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے بھی بہت سارے مسلمان ہوں گے فیل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر جو فرائض کو چھوڑیں اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے جو نیکسٹ لیول ہے، جو کہ اتباع کا لیول ہے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زندگی گزارنے کے اصول کتنے لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا کہ میں اپنی زندگی جو گزاروں گا، میں ہر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس عمل کو کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کہ ہم وہ چیز کرتے ہیں؟
تو یہاں پر بھی بہت سارے مسلمان فیل ہو جائیں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ہم سب کو اپنا ایک محاسبہ کرنا چاہیے، انالیسس کرنا چاہیے، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہم لوگ اس لیول کے اوپر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو ہوگا، کیونکہ اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام تو ایک لیگل آئیڈینٹی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، لیکن ایمان جو ہے وہ پھر اس سے آگے کا لیول ہے، اور وہ آگے کا لیول اچیو کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز اپنی زندگی میں لانی ہوگی کہ ہمارے زندگی میں تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور اس کا جو پروف ہے، اس کا ثبوت جو ہے وہ ہماری زندگی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے۔ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس طریقے کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ نہیں، یہ شخص جو ہے یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، اس کام میں، اس عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، میں اسی کو فالو کروں گا۔ تو محبت کا صرف اظہار کرنا یا زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، ایک پوری زندگی ہے، اور اس کے پیچھے ایک فلسفی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان جب تک، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب انسان کسی شخص سے شدید محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کی زندگی میں پرائرٹی کے اندر سب سے اوپر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی دیکھیں تو بہت سارے ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی جاننے والے ہوتے ہیں وہ سارے ہماری ریلیشن شپس کی پرائرٹی لسٹ میں ایک لیول پہ نہیں ہوتے، یا یوں کہہ دیجئے کہ اہمیت کے اعتبار سے سارے انسان ہماری زندگی میں برابر نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا صرف کبھی کبھی کا تعلق ہوتا ہے، تو ان کی پرائرٹی ہماری زندگی میں بالکل لو ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم جو ریگولر ملتے ہیں، ان کی پرائرٹی تھوڑی اوپر ہوتی ہے۔ پھر ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر کے اپنے لوگ، ہمارے والدین ہو گئے، اولاد ہو گئی، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، ان کی پرائرٹی ظاہر رشتوں کے اعتبار سے ہائی ہوتی ہے۔ پھر فیملی والے ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی پرائرٹی باقی اپنے جو ڈائریکٹ ریلیشن شپس ہیں جن کی میں نے بات کی ابھی، ان کے مقابلے میں ان کی پرائرٹی جو تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اب جس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے، محبت کا تعلق جتنا شدید ہوگا، آپ اپنی زندگی میں اس چیز پہ میک شور کریں گے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ شخص آپ سے ناراض ہو جائے۔ آپ اس شخص کی ناراضگی کو برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ میں وہ سارے کام کروں جس سے وہ شخص خوش ہوتا ہے، اور ہر اس چیز سے دور رہوں جس سے وہ شخص ناراض ہوتا ہے، جس سے آپ شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص سے آپ محبت نہیں کرتے تو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے راضی ہے، کیونکہ وہ شخص آپ کی زندگی میں اہم ہی نہیں ہے۔ تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے، کیا کبھی ہم نے یہ بیٹھ کے سوچا کہ جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہماری اس لائف سٹائل کو دیکھ لیں تو کیا ہمارے اس لائف سٹائل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، یا ہمارے لائف سٹائل کو دیکھ کے ہم پہ حیران ہوں گے کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ یہ ہم سب کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ تو محبت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن محبت کی امپورٹنس کا پتہ اسی وقت لگے گا جب ہم اپنے پریکٹیکل لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، اور اس کی لائٹ میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون شخص اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے، اور کون شخص جو ہے وہ اپنی محبت صرف زبان سے ہی بیان کرتا ہے لیکن سچی محبت نہیں ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ زبان سے دعویٰ کرنا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ اسی لیے تو اگر آپ دیکھیں تو منافقین بھی جو کیا کرتے تھے، وہ زبان سے دعویٰ کرنے میں تو منافقین جو تھے وہ تو صحابہ سے بھی آگے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگتے، کوئی بیان کرنے لگتے، تو عبداللہ بن ابی کھڑا ہو کے لوگوں کو بگلاتا تھا، لوگوں کو اپنی اسی طرح متوجہ کرتا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا کہ بھئی سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو۔ تو وہ زبان سے یہ باتیں کر کے یہ پروف کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، تم لوگ بھی سنو۔ تو یہ زبان سے دعویٰ کر کے پروف دینے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ جو زبان سے دعویٰ کرنا ہے نا، یہ امپورٹنٹ ضرور ہے،
لیکن یہ کسی بھی محبت کی دلیل نہیں ہوتا. محبت کا ثبوت اس وقت ملے گا جب ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیں گے کہ ہم پریکٹیکلی لائف کیسے گزار رہے ہیں. ورنہ تو پھر منافقین جو تھے وہ تو زبان کے دعووں میں بہت آگے تھے. اسی لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ زبان سے محبت کا اظہار بالکل کریں, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں, بالکل ہے. ہمارا جو ایمان کا حصہ ہے اس میں سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے بھی محبت کا اظہار کریں, لیکن صرف زبان سے نہیں کرنا ہے. یہاں پہ رک نہیں جانا ہے. اصل چیز جو میٹر کرتی ہے اس سے آگے کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی کرتے ہیں, ہم آپ کی اتباع کتنی کرتے ہیں, ہم آپ کے لائف سٹائل کو فالو کتنا کرتے ہیں, اور ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی امپورٹنس کیا ہے. اگر یہ چیز ہماری لائف میں نہیں ہے اور باقی تمام چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے تو پھر یاد رکھیے کہ صرف زبان سے دعویٰ کر لینے سے ہم ایمان کے اس لیول کو حاصل نہیں کر سکتے جو کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کرنے کا بارے میں ذکر آیا ہے. اسی لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم پریکٹیکلی جو ہیں وہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کیا امپورٹنس ہے, ہم پریکٹیکلی کتنا فالو کرتے ہیں, اور جتنا زیادہ ہم پریکٹیکلی فالو کریں گے وہی چیز ہمیں جو ہے ہمارے اس آبجیکٹیو کو جو اچیو کرنے میں ہماری مدد کرے گی.